خطبہ حجۃ الوداع۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو 23 سال پورے ہونے کو تھے۔ حج کا مہینہ بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ دور رسالت کی ہمہ جہت تعلیمات کا خلاصہ پیش فرمانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ دین کی جامع ترین عبادت حج کا ارادہ کیا۔ اطراف مکہ میں آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی۔ تمام قبیلوں کے سرداران، نمائندگان اپنے اپنے قبائل کے افراد کے ہمراہ اس عظیم اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمانان عرب کے بڑے بڑے قافلے جوگ در جوگ مقام کرما جانے لگے۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری اتوار کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہمت باندھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع فرمایا۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیہ پڑھی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سفر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ تقریباً 8 دن کا سفر کرنے کے بعد 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کی عزت و شرف کو مزید دوبالا فرما۔ پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل اور باقی کے 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اس مقام پر 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد صفا مروہ پر سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعہ رات 8 ذوالحجہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مینا تشریف لے گئے، جہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو میری باتیں غور سے سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال و آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خود اسے اپنی خوشی سے نہ دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے،
جہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، اے لوگو یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، صرف پرہیزگار اللہ کے نزدیک افضل ہیں۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا، فرمایا اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ نئی امت پیدا ہوگی۔ خوب جان لو کہ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کی فرما برداری کرو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر وارث کے لیے ثابت کردہ حصہ مقرر کیا ہے، اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ بچہ اس کا جس کے بستر پر یعنی نکاح میں پیدا ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر، جس نے اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کو اپنا باپ قرار دیا تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عوض یا بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ اس خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قابل احترام مہینوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا دور جاہلیت کا سود کل عدم کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کو کل عدم قرار کرتا ہوں۔ خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بیک آواز میں جواب دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین اللہ عز و جل کی طرف سے یہ وحی لے کر نازل ہوئے۔
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہونے والے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں. خطبہ سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا. پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی. پھر موقوف میں تشریف لائے اور دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا میں مصروف رہے. جب سورج ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری فرمائی. اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی. رات آرام فرمانے کے بعد صبح نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا واپس تشریف لائے. اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے. وادی محسر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دیں. جمری عقبی کی رمی سے فارغ ہو کر میدان مینا میں تشریف لائے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیا، جبکہ 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے. قربانی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر منڈوایا. اسی موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم کو اپنے دستے مبارک سے کچھ بال عنایت فرمائے، اور باقی ماندہ بال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں 1-1 کر کے تقسیم کر دیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیا. آب زمزم پر تشریف لائے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو کھڑے ہو کر نوش فرمایا اور مینا واپس تشریف لا کر نماز ظہر ادا فرمائی. 13 ذی الحجہ تک مینا میں قیام فرمایا. زوال کے بعد مینا سے چل کر وادی محسب میں قیام فرمایا. رات وہاں بسر فرمائی اور سحری کے وقت مکہ تشریف لائے. بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس مدینہ طیبہ کے لیے سفر شروع فرمایا.